وعلى وأخيك السلام عليك يا ابن رسول الله أشهد لقد طيب الله بك التراب وأنزل بك الكتاب وجعلك جدك وأخاك وبنيك وأباك عبرة للألباب يا ابن الميامين الأخيار التالين الكتاب السلام عليك وعلى المستشهدين بين يديك جميعا ورحمة الله وبركاته. آپ نے بڑی رحمتیں اٹھائی اور آج ان رحمتوں کا روز آخر ہے. اب آپ سے یہ درخواست نہیں کی جائے گی کہ آپ پٹیل پارک میں پھر جمع ہوں. آپ سے یہ درخواست نہیں کی جائے گی کہ آپ اس طرح اپنا وقت گزاریں. آپ نے بڑا احسان کیا. آپ نے بڑی رحمت کی. میں آپ میں سے ایک فرد تھا. آپ کا اور خواتین کا شکر گزار ہوں. خداوند عالم آپ کی دعاؤں کو فرمائے. آپ کی آرزوؤں کی تکمیل ہو جائے. آپ کے بچے پروان کریں. آپ کی اولاد کامیاب ہو اور آپ کسی رحمت میں مبتلا ہو. حضرات کے آخری کا تعاون اور جذبہ یکجہتی آیا کہ اس نے ملت اسلامیہ کی توجہ کو آپ کی طرف منعقد کر دیا اور سارے عالم اسلام نے اس درد کو اپنا درد سمجھا. اس غم کو اپنا غم جانا. یوں تو پہلی محرم سے میں کچھ وقت اخبارات کے لیے محفوظ کر دیتا ہوں، لیکن آج صبح سے میں نے سارے محرم نمبر دیکھے، ایڈیٹوریل دیکھے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں واقعی ان مدیران جرائد کا شکر گزار ہوں. خصوصاً حریت، جسارت، جان، مشرق، قومیوں، قوم، انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا اور اسی طرح سے واقعات پر روشنی ڈالی جیسے کہ کسی مجلس ادا میں گفتگو ہوتی ہے. کالم نویز صاحبان نے بھی دل کھول کے خراج عقیدت پیش کیا. میں ان سب کا شکر گزار ہوں. محکمہ انتظامیہ نے بڑی کوشش کی ہے کہ
ایک جوتی ہے، ایک رنگی ہے۔ میں نے اپنی کسی تقریر میں پار کیا تھا کہ ہم ایک اضا خانے سے دوسرے اضا خانے تک جلوس لے کر جاتے ہیں، اور کیونکہ مہینے کا ماتم کرتے ہیں، اس لیے اگر کوئی بات ہو جائے تو ہم کو فخر مظلوم رہنے ہی میں ہے، اور کوئی بات ہم ایسی نہیں چاہتے کہ ہماری طرف سے ذرہ برابر بھی کسی کے دل میں نہیں ہو۔ ہر ایک حسین کا غم چاہتا ہے، ہر ایک حسین کا ماتم چاہتا ہے، طریقے الگ الگ ہے، اور اس اعتبار سے آپ کے ساتھ سب رہیں گے۔ آپ بھی مطمئن ہو کر چلیے، مطمئن ہو کر جائیے، سیدھے راستے سے گزرنے کی کوشش کیجیے، علم سے قریب رہیے، اور ماتمی دستوں میں ذرا کم رکھیے تاکہ جلوس کی شان معلوم ہو۔ میں کیا کہوں کہ آپ کے جلوس کو دیکھنے کے لیے کون کون کتنی دور سے آ رہے ہیں، صرف یہ جان کر کہ آج محمد کے نوازے کا ماتم کرنے والے اپنا ماتمی جلوس لے کر جا رہے ہیں۔ ایک ہی آواز بلند ہے، حسین حسین حسین۔ تاریخ انبیاء میں آدم سے لے کے خاتم تک کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ کوئی آدم کر کے یا نوح کر کے یا موسیٰ کا نام لے کے یا ابراہیم کا نام لے کے یا محمد عربی کا نام لے کے ماتم کرے، فقط حسین کا نام لیا جاتا ہے۔ اسی بات سے لیا جاتا ہے کہ حسین سب کے وارث بن کر، سب کے جانشین بن کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان اجداد کی کوششوں کا واحد نتیجہ یہی تھا کہ کربلا واقع ہو، اور اس طرح فرزند رسول اپنے آپ کو بازار رب العزت میں مینار کربلا پر فخر ابراہیم بن کر پیش کرے، اور دنیا کو یہ بتلائے کہ یہ قربانی اب یادگار رہے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک باقی رہنے والا معجزہ ہے، یہ اعجاز ہے۔ آج بھر آپ جاگ چکے ہیں، اب صبح سے پھر آپ مصروف رہیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں، ان کا خیال رکھیے، اور اپنے ساتھ ان کا خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ آپ کسی کو کسی موقع پر بھی جواب نہ دیں۔ ہمارا صرف ایک فریضہ ہے، ہم اور ہمارا ماتم، ہم اور ہمارے ذہنی سینے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور باقی اگر کوئی بات خدا نہ خواستہ ہوگی تو وہ ملک کا محکمہ انتظامیہ ذمہ دار ہے، وہ دیکھ لے گا اور کر لے گا۔ بہرصورت ہم تو اس طرح سے جا رہے ہیں کہ جیسے ایک ہمارا حق ہے، ایک ہمارا فریضہ ہے، ہم کو ادا کرنا ہے۔ آج محرم کی 10ویں تاریخ ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے
لیے عرض کرتا ہوں عزیزوں، یہ میرے دل کی آواز ہے، آپ میں سے کوئی ناامید نہ ہو، آپ میں سے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ وہ محروم رہ گیا۔ ہر ایک کو حصہ ملے گا، ہر ایک کو حد طلب ملے گا، ہر ایک کو انسان کی تعداد کے مطابق میسر آ جائے گا۔ اس لیے آپ کو یہ بنانا کبھی محروم نہیں کرے گا۔ جس کے دامن سے نپٹ رہے ہیں وہ آپ کو کبھی دیار و مددگار نہیں چھوڑے گے۔ آپ تنہا رہے تو مجمے کے ساتھ رہے تو نہ گھبرائے، نہ حیران ہو، نہ پریشان ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کا علم، ذریع، تابوت، ذوالجلال، نشانیاں سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کا نگہبان ہے، اللہ آپ کا محافظ ہے۔ اب آپ کسی طرح سے جائیں گے، ظاہر ہے کہ آپ نے کچھ بھی اب تک نوش نہیں کیا ہے، ظاہر ہے کہ شام تک آپ کچھ بھی نہیں کھائیں گے، مطلب یہ سچی کرتے ہوئے جائیں گے کہ مولا آج ہم کو کھانے پینے سے کیا کام ہے، آج تو آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں۔ اس علم کے ساتھ چلیے، دیکھیے اکیلے حسین نہیں ہیں، آج حسین کے بچوں نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے، آج حسین کے گھر والوں نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے، آج فاطمہ کے گھرانے کو پانی بھی نہیں ملا ہے، آج ہر طرف سے آواز العطاش العطاش کی بلند ہے۔ اس لیے اگر تھوڑی دیر کے واسطے ہم زحمت اٹھائیں اور تکلیف برداشت کرے تو کوئی ہمارے لیے مقام فخر نہیں ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم، تو پھر کہتا ہوں کہ اس ہم سے مراد شیعہ نہیں ہوتے، اس ہم سے مراد محبان اہل بیت ہے، اس ہم سے مراد اہل بیت کو چاہنے والے ہیں۔ سب کے سب یہی کہہ رہے ہیں، سب کے سب یہی لکھ رہے ہیں۔ دس دن تک علماء اہل سنت والجماعت نے مجلسیں پڑھی، دل کھول کے مجلسیں پڑھی، خوب مسائل پڑھے، ایک دو مجلسیں میں نے بھی سنی، واقعی خوش ہو گیا کہ کس قدر جذبے کے ساتھ یہ مجلسیں پڑھی جا رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ہی نام ایسا ہے تاریخ اسلام میں کہ جس نام کے بعد پھر کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اختلاف کر جائے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کے خلاف کچھ گفتگو ہو۔ تو یہ ایک اور آپ کے پیش نظر ہے، منظم رہیے، تنظیم کے ساتھ رہیے، ماتم کیجیے، شوق سے ماتم کیجیے۔ یہ ماتم خودکشی کی نیت سے نہیں ہے، خودکشی کی نیت سے ہوتا تو حرام قرار دیا جاتا،
ماتم اسی لیے ہے کہ مولا تو سر سے لے کے پیر تک زخمی ہے مولا، تیرے لیے کوئی مقام ایسا نہیں تھا کہ جہاں دیے سنا کے زخم نہ ہو، اس لیے اس یاد میں اگر ہم ذرا سا اپنے سینے کو زخمی کرے تو کوئی ہمارے لیے محل فخر نہیں ہے۔ یہ چند باتیں ضروری تھے، عزیزوں تکلیف ہو رہی ہے، ہزاروں میرے بھائی دھوپ میں کھڑے ہیں، ہزاروں میری بہنیں دھوپ میں کھڑی پریشان ہے، میں زیادہ وقت نہیں ملا، اب جلوس کو نکلنا چاہیے، دو چار باتیں اور صرف خبر کہ آج میرے مولا اب بالکل اکیلے اب بالکل اکیلے علی اکبر بچپن کے ساتھی ہے، بار بار پکارتے ہیں حبیب کہاں ہو، مسلمت اوسطا کہاں ہو، مسلم عقیل کہاں ہو، آواز دیتے ہیں آؤ علی اکبر، آؤ قاسم، آؤ عباس۔ ایک مرتبہ جب اس مقام پر پہنچے تو کچھ برس سے برس ہو کے دیکھا کہ ریتی پر ایک لاش تڑپنے لگی، ایک لاش تڑپنے لگی، کے آواز کی نہ تڑپے ہم خود آ رہے ہیں، گھبراؤ نہیں ابا، خیمے میں امام نے سب کو رخصت کیا، باہر آئے اور خیمے کا پردہ بہن نے اٹھایا، آواز دی ہر من یقدم الیہ جوازی، کوئی ہے میری سواری کا لانے والا، اما جاگو روڑا گردن ڈالے قریب پہنچا، بہن کے ساتھ بھاگے، سوار ہوئے ایک مرتبہ امام تشریف فرما چاہتے ہیں کہ یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ بچپن کے ساتھی اب یہ آخری سوال ہے، اب محنت نہیں دوں گا، ابھی اکبر کے پہلو میں اتار زندگار گردن جھکائے آگے چلنے کی مجال اس نے اشارہ کیا، امام نے مڑ کے دیکھا،
بابا بیٹھ جائیے بابا لے جائیے اللہ آج مولا پورا گھر اجڑ رہا ہے